کہ ان کو سزا موت دے دو، پھانسی کے پھندے پر لٹکا دو۔ ٹھیک ہے اگر آپ ایماندار ہو تو آپ نے آصفہ کے ریپسٹ کو کیوں چھڑوایا؟ آپ نے گلناز کے ریپسٹ کو آج تک جیل میں کیوں نہیں ڈلوایا؟ آج تک آپ نے اناؤ کی 3 بہن کی عزت کو لوٹنے والے ریپسٹ اور مجرمین کو آج تک ان کے خلاف آپ نے چارج شیٹ اس کے بعد آپ اپنے بچے کو انسائن ٹو اینی اکیڈمک کوالیفیکیشن اکیڈمک ایجوکیشنل ڈپارٹمنٹ، آپ اپنے بچے کو کسی اسکول میں بھی بھیج سکتے ہیں یا کسی ٹیچر کی نگرانی میں رہ کر اس کو ماڈرن ایجوکیشن دے سکتے ہیں۔ اگر آپ نے ان دونوں راستوں کو اپنایا تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا بچہ دیندار بھی ہوگا، آپ کا بچہ دیندار ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کا بچہ دنیاوی اعتبار سے ایجوکیشن میں تعلیم میں وہ اسٹرانگ ہوگا تو وہ کہیں پر بھی اس کا موب لنچنگ نہیں کیا جائے گا، کہیں پر بھی اس کے حق حقوق نہیں سلبی کیے جائیں گے، کہیں پر بھی وہ شرعی اعتبار سے مار نہیں کھائے گا۔ اگر اس کے گھر کے اندر کوئی مسئلہ درپیش ہو جائے، اگر کوئی مسئلہ ایسا سامنے آ جائے کہ بھئی اب کرنا کیا ہے، اگر وہ اپنی شرعی اعتبار سے اس کو تعلیمات دی گئی ہوں گی تو ضرور وہ اس مسئلے کا سمادھان کرے گا۔ میرے بھائیوں، میری بات تھوڑی الگ ہوتی، کچھ لوگوں کو میری بات غلط لگتی ہوں گی، لیکن ہم جہاں پر جس دیش میں رہتے ہیں اب وہ زمانہ گیا ہمارا کہ ہم صرف تسبیح کے دانے ہاتھ میں ہلائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے فیصلے آ جائیں گے۔ اگر ہم یہ عقیدہ لیے ہوئے بیٹھے ہیں تو we are going to the very 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 wrong way، ہم غلط راستے پر جا رہے ہیں۔ تسبیح کے دانے کے ساتھ ساتھ دعا بھی ضروری، دعا کے ساتھ ساتھ دوا بھی ضروری ہے، اور یہ چیز ہمیں فائن ہوتی ہے، یہ چیز ہمیں ملتی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ اگر صرف دعاؤں سے کام ہو جاتے، اگر صرف ہم قرآن کریم کی تلاوت سے معاملے کا حل کرا لیتے تو کیا ضرورت تھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام غزوات میں شامل ہوئے ہیں؟ کیا ضرورت تھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام جنگ بدر میں پیشانی کو سر پر، پیشانی کو آپ نے زمین پر رکھا اور اللہ سے دعائیں کی؟ کیا ضرورت تھی غزوہ خندق پہ حضرت علی کے لیے دعائیں کرنے کی کہ اللہ علی کی مدد فرما، جب اس کفار کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ ہوا تھا؟ تو کیا ضرورت تھی غزوہ حنین کے میدان میں نبی تنہا کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، کیا کوئی مائے کا لال ہے محمد ابن عبداللہ سے مقابلہ کر لے؟ اگر تم یہ سوچتے ہو کہ میں جھوٹا نبی ہوں، اگر تم یہ سوچتے ہو سمجھتے ہو کہ میرے ساتھ کوئی نہیں ہے، تم مجھے مار دو گے، تم مجھے حملہ کرو گے میرے اوپر، میرے خون کو بہاؤ گے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں جھوٹا نہیں ہوں، میں ابن عبد المطلب ہوں۔ اگر تمہارے ماں نے دودھ پلایا ہے تو آؤ دو ہاتھ ہو جائے۔ نبی کا یہ چیلنج تھا، یہ چیلنج سن کر کوئی نبی کے آس پاس کسی کی جرأت نہیں ہوئی پھٹکنے کی۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ اب زمانہ وہ صوفی گری کا نہیں رہا، اب زمانہ ٹوپی اور داڑھی دکھا کر دیکھیے، آپ میری بات تھوڑی ایسی ہوتی ہے آپ کو سمجھنے کی ضرورت پڑے گی۔ تفسیر معارف القرآن میں ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، موعظۃ الحسنہ، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، جہاں پر آپ کو 2-4 باتیں سن کر سر نیچے کر کے اسلام بلند ہو جائے، وہاں پر شریعت کی حفاظت ہو جائے، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ وہاں پر آپ خاموش رہ کر 2 بات سن لیں، حکمت میں شامل۔ لیکن کہیں پر اگر آپ ضرورت ہے کہ سامنے والے کو 2 تھپڑ مارنے کی، سامنے والے پر کیس دائر کر کے اس کو جیل کے اندر ڈالنے کی، تو اس وقت اس کو تھپڑ مارنا، اس کو جواب دینا، یہ حکمت میں یہ بھی شامل ہے۔ ایسا نہیں کہ حکمت میں صرف پیار سے بات کریں، my dear friend I want to talk with you very simply، ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، سر forgive me، سر forgive me، سر معاف کر دیجئے، غلطی ہو گئی، غلطی ہو گئی۔ جہاں غلطی کرتے ایکسپٹ کیجئے، جہاں غلطی نہیں کرتے ہیں، اگر کوئی دوسرا غلطی کرتا ہے تو سامنے کھڑے ہو جائے۔
کل کی بات ہے، ہم گاڑی لے کے چل رہے ہیں، ایک بس والا آیا، پیچھے اس کی گاڑی تھی، ہماری گاڑی آگے تھے۔ قانوناً ہمارے گاڑی کا سسٹمی اعتبار سے، سسٹمیٹکلی اعتبار سے ہماری گاڑی کو آگے نکلنے کا حق ہوتا ہے۔ ہم گاڑی چلا رہے ہیں، وہ پیچھے بس والا آ کر کنڈکٹر ہماری گاڑی کے سامنے آ کے کھڑا ہو، وہ ہماری گاڑی کو روک کے کہہ رہا کہ ہماری گاڑی کو جانے دیجیے۔ ہم نے کہا کہ کیوں؟ بولا میری گاڑی نہیں ہے۔ میں نے کہا تمہارے سے زیادہ ہماری گاڑی نہیں ہے۔ ہم نے زور سے دھکا دیا اس کو، ہم نے کہا ہٹو راستے سے، بزدل سمجھتے ہو؟ ٹوپی اور داڑھی والا دیکھ کر کے دھکیلنے کی کوشش کرتے؟ بالکل نہیں، ہم نے ایکسیلیٹر دبایا اور اس کو دھکا دیا، ہم نے جا کر سائیڈ میں کھڑا ہو گیا، بولا آپ ہی نکلیے۔ اب زمانہ یہ ہے جہاں آپ کا حق ہے اپنا حق چھین کر کے لو، اور یہ جبھی لے سکتے ہیں جب ہمارے بیچ میں ایجوکیشن، جب ہم جانکار ہوں۔ گوشت کھانے کا، ماंس کھانے کا زمانہ گیا۔ اب آپ اپنے بچوں کو اگر روشن مستقبل چاہتے ہیں تو اپنے بچوں کو تعلیم دیجئے میرے بھائی۔ Without education we are not face all difficulties which will happen in our life۔ ہمارے بچوں کی زندگی میں جو پریشانیاں آنے والی ہے، بنا ایجوکیشن، بنا تعلیم کے ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جانکار پڑھا لکھا ہوگا تو کسی کے سامنے بھی ڈٹ کر باتیں کرے گا۔ جاہل ہوگا ہمارا بچہ، بھلے ہی بڑا ادیوگپتی آدمی ہے لیکن جہالت ہے، الٹریسی ہے اس کے اندر، تو وہ بچہ کمزور ہوگا، وہ ڈرے گا، وہ دبے گا۔ اسی لیے بہت اچھا عنوان، میں شکر گزار ہوں آپ کے اس اراکین جلسہ کا، کمیٹی کا، جنہوں نے اتنا خوبصورت عنوان طے کیا، خصوصاً ہمارے نوجوان ساتھی راشد صاحب کا، کہ بہت کوشش اور بہت محنت کی کہ حضرت وقت چاہیے۔ ہم نے کہا کہ یہ تاریخ خالی ہونے والی ہے بنگال میں الیکشن کی وجہ سے، تو انشاءاللہ میں شریک ہوں گا۔ حضرت ناظم صاحب بھی یہاں پر تشریف فرما ہے، اور اراکین جلسہ جو بہت مخلص ہے، میں جانتا ہوں کہ بڑے تجربے کار لوگوں کی نگرانی میں یہ تعلیمی بیداری ایک مہم چلائیے کہ ہم اپنے بچوں کو جاہل نہیں رکھیں گے، ہم دو نہیں ایک روٹی کھائیں گے، لیکن ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ اگر ہمارا بچہ پڑھے گا تو ہر میدان میں انشاءاللہ وہ بادشاہ بنے گا، وہ راجہ بنے گا، کسی بھی فرقہ پرست طاقت کے سامنے کھڑے ہو کر ان کا مقابلہ کرے گا، کسی بھی جہالت کو، کسی بھی جہالت کا سامنا کرے گا، کسی بھی فساد اور شر سے دو ہاتھ کرنے کی طاقت رکھے گا۔ آج کون سی تاریخ ہے؟ آج 24 تاریخ ہے۔ آج کیا جنم ہوا تھا آپ کے بھارت میں؟ آج جنم ہوا تھا کرونا۔ کرونا کی عمر کتنی ہو گئی؟ کرونا کی عمر 1 سال ہو گئی۔ کرونا 1 سال کا ہو گیا، لیکن ہم کو اب یہ سمجھ میں نہیں ہوتا کہ یہ کورونا سے بچنے کے لیے ہفتے میں 2 دن صرف لاک ڈاؤن لگاتے ہیں، باقی 5 دن کھلا چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ کورونا 2 ہی دن آتا ہے، باقی 5 دن کہاں جاتا ہے؟ تو ہم نے غور کیا تو ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ کورونا 1 سال میں تعلیمی بیداری کے تحت اب کورونا اسکول میں جانے لگا، تو ہفتے میں 5 دن اسکول میں رہتا ہے کورونا، مدرسے میں رہتا ہے، باقی سنیچر اتوار میں چھٹی ہو جاتی ہے تو کورونا باہر آ جاتا ہے بارسوئی کی بازار میں۔ اسی لیے وہاں کے گورنمنٹ کہتے ہیں کہ بھائی ہفتے میں 2 دن تمہارا لاک ڈاؤن لگے گا بارسوئی میں، باقی 5 دن 6 دن تک تمہارا یہ فیلڈ کھلا ہوا رہے گا۔ آج تک 1 سال ہو گئے، ہم بتائیں دنیا والوں کو کہ ہمارے پاس جو علم ہے، اور الحمدللہ ہمارا بچہ قرآن کا تعلیم یافتہ ہوگا، تو قرآن میں کیا نہیں ہے جی؟ قرآن کریم کے اندر راکٹ ہے، قرآن کریم کے اندر ڈاکٹریٹ ہے، قرآن کریم کے اندر میزائل، قرآن کریم کے اندر میکینیکل انسٹرومنٹس ہے، قرآن کریم کے اندر تمام دنیا کے اوزار آلات موجود ہیں۔ اٹھائیے آپ قرآن، وَإِذْ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ۔ تمام کائنات کے انسان آدم کی اولاد آدمی ہے، انگریز ہو، جین ہو، بودھ ہو۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ۔ اگر انگریز آج کچھ آوشکار کرتا، اگر چائنا والا آج کچھ آوشکار کرتا، کچھ نئی چیز
وجود میں لاتا، وہ اپنی نہیں، الگ سے ان کی کوئی وہ نہیں، بلکہ وہ جوڑتے، اس کو کمبائن کرتے۔ سپوز دیٹ وینٹیلیٹر بنانا ہوا، وینٹیلیٹر جب آدمی بالکل حالت مرگ میں پہنچ جاتا ہے، مرض الموت بلکہ موت کے قریب پہنچ جاتا ہے، and he is about to die، he is going to about to die، جب وہ مرنے کے قریب پہنچ جاتا ہے تو اس کو وینٹیلیٹر پر ڈالتے ہیں۔ اور بھارت میں جہاں اتنی بڑی آبادی ہے، صرف 40,000 وینٹیلیٹر ایک بہت بڑی ایک بیڈ ہے، اس میں آکسیجن وغیرہ یہ ساری چیز پرووائیڈ ہوتی ہیں۔ تو یہ وینٹیلیٹر کہاں بنتا ہے؟ یہ وینٹیلیٹر چائنا میں بنتا ہے۔ اس میں کیا لگتا ہے؟ سب سے پہلے لوہے لگتے ہیں۔ لوہے کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ۔ جو لوگ ہمارے قرآن کو کہتے ہیں کہ نہیں جناب یہ تو ریڈیکلائزیشن ہے، اس قرآن میں صرف عبادت ہے، اس قرآن میں صرف زکوٰۃ ہے، اس قرآن میں صرف ٹوپی اور داڑھی کا تذکرہ، اس قرآن میں صرف جہاد ہے، اس قرآن میں صرف پردہ ہے، اس قرآن میں صرف نماز ہے، اس قرآن میں صرف بس ان کے دھرم کی بات ہے، دنیا کی کوئی اور بات نہیں۔ اٹھاؤ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوہے کا ذکر قرآن میں کیا۔ آج تم ہوائی جہاز بنا کر اپنے آپ کو ترم خواہ مت سمجھو، ہوائی جہاز کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی چیزوں کو پیدا کرے گا، ایسی چیز جن کو تم نہیں جانتے، لیکن قیامت تک نئی نئی چیزوں کا وجود اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا رہے گا۔ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیز رفتار گھوڑوں کو، خچر کو، گدھے کو، ان سے ثابت ہوتا ہے کہ سواری کا بندوبست اگر دنیا میں کوئی سائنٹسٹ کرتا ہے تو ان کا وجود قرآن کریم سے نکلتا۔ کیا نہیں ہمارے قرآن میں، کیا نہیں ہماری شریعت کے اندر، یہ بتانے کی ضرورت ہے۔ ہم بتاتے نہیں ہیں، ماڈرنائز کر کے اس کو۔ تو ہمارے ایک بڑے رہبر، ایک قائد صاحب نے ایک بات کہی تھی کہ آج مسلمان ریڈیکلائزیشن کو پسند کرتا ہے۔ ریڈیکلائزیشن کا مطلب بنیاد پرست، یعنی ہم بس مسلمان اسلام کریں گے، دنیا کی کوئی بات نہیں مانیں گے، یہ مطلب ہوتا ہے ریڈیکلائزیشن کا۔ حالانکہ ایسا نہیں، قرآن کریم کے اندر جو جو مسائل انسان کو درپیش ہوگا قیامت تک ٹو دا ڈے آف ججمنٹ، یہ قرآن صرف مسلمانوں کے لیے عبادت کے لیے نہیں، بلکہ مسلمانوں کو جہاں جہاں جو جو ضرورتیں پیش آئے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، انسانوں کے لیے ہدایت ہے، انسانوں کے لیے نفع اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کریم کے اندر رکھا۔ کوئی بھی مسئلہ ہو، وہ الگ بات ہے کہ کلیئر کر کے بیان نہیں کیا، لیکن محمد الرسول اللہ کی سیرت سے، ان کی احادیث سے جب اس کو ایکسپلین کریں گے تو کھل کر قرآن کریم کے وہ مضامین ہمارے سامنے آئیں گے۔ کون سا مسئلہ قرآن میں نہیں؟ آپ ابھی لے لو، کورونا آیا، کووڈ آیا، کورونا سے بچنے کے لیے ہاتھ دھونے کی پابندی آئی، ہاتھ دھونے کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں 1450 سال پہلے کر دیا۔ کورونا سے بچنے کے لیے ماسک ضروری قرار دیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماسک نہیں پردے کو 1450 سال پہلے قرآن کریم کے اندر نازل کر دیا۔ آدمی کہتا ہے کہ زانی کو سزائے موت دی جائے، لیکن زنا سے کیسے بچایا جائے؟ پوچھو دنیا کے گرنتھوں سے کہ زنا سے کیسے بچایا جا سکتا ہے قوم کو، سماج کے لوگوں کو۔ آپ پوچھے بھارت کے اندر ادیوگ پتی لوگوں سے، بھارت کے اندر ان کرپٹ لیڈروں سے، بھارت کے اندر ان عیاشوں سے جو پیسے لے لے کر، پیسے کھا کھا کر سماج کی بیٹیوں کی عزت لوٹتے، سماج کی بیٹیوں کی عزت و آبرو کو تار تار کرتے۔ ان سے پوچھو کہ اگر کوئی ریپسٹ ہے تو اس کو کیا سزا ملنی چاہیے؟ وہ کہے گا کہ ان کو سزا موت دے دو، پھانسی کے پھندے پر لٹکا دو۔ ٹھیک ہے، اگر آپ ایماندار ہو تو آپ نے آصفہ کے ریپسٹ کو کیوں چھڑوایا؟ آپ نے گلناز کے ریپسٹ کو آج تک جیل میں کیوں نہیں ڈلوایا؟ آج تک آپ نے اناؤ کی 3 بہن کی عزت کو لوٹنے والے ریپسٹ اور مجرمین کو آج تک ان کے خلاف آپ نے چارج شیٹ کیوں نہیں